بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت 11ویں اس کا باب ششم خلافت راشدہ والا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے خلافت کے بارے میں پڑھا تھا اور عہد خلفائے راشدین کا دور خلافت اور امتیازی کارنامے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ کتاب کا صفحہ نمبر 102 نکال لیں۔ ٹاپک ہے عہد خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیات۔ اب ہم کون سی نمایاں خصوصیات وہ پڑھیں گے اور پھر اس کے ضمن میں کون کون سے کام ہوئے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے رفاع عامہ، لوگوں کی بھلائی کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں نمایاں کام کیا ہوئے، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ راستوں کی تعمیر، خلفائے راشدین نے راستوں کو پختہ کیا، محفوظ کیا اور راستے آسان بنائے۔ پہلے ہوتا تھا صحراؤں میں سے جانا یا کہہ لیں کہ جنگلات میں سے گزرنا، ان ساری چیزوں کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے مسافر کی سہولت کے لیے انہوں نے راستے آسان کیے اور پختہ کیے اور محفوظ بنائے۔ اس کے بعد پھر چوکیاں قائم کی، ان راستوں پر پھر پولیس کی چوکیاں قائم کی گئی، آرمی کی جو ایک وہاں پہ محفوظ کرنے کے لیے اس کو جو کہہ لیں کہ گارڈ وغیرہ تھے یا پولیس یا آرمی جو بھی تھی اس ٹائم پہ، اس کی چوکیاں قائم کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرائے خانے تعمیر کیے گئے، نہریں بنائی گئیں اور اسی طرح لنگر خانے بنائے گئے۔ وہاں پر لوگوں کے لیے جو مسکین ہوتے، غریب ہوتے، ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ وظائف مقرر کیے گئے، وہ لوگ جو کمزور ہوتے مالی اعتبار سے یا کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے یا بزرگ ہوتے تھے یا جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا، ان کے وظائف بیت المال سے مقرر کیے گئے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، مہمان خانے بنائے گئے۔ اگر کوئی ایک علاقے سے مہمان بن کے آتا ہے تو اس علاقے میں اگر اس کی مہمان نوازی نہیں کی جا رہی تو وہ ڈائریکٹ مہمان خانے میں جا کر وہاں سے کھانا کھا سکتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے رفاع عامہ کا، یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ نمایاں کام تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے امانت کو انہوں نے بڑا مد نظر رکھا، بیت المال کی حفاظت کی ہر اعتبار سے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی بیوی بیت المال میں کام کیا کرتی تھی اور وہاں پر جو زعفران جو خوشبو تھی اس کو صاف کرنا یا کہہ لیں کہ اس کو تیار کرنا، تو اس طرح کی ساری چیزیں جو خواتین کے کام تھے وہ خواتین کے کاموں میں جو وہ ہاتھ بٹاتی تھی، تو وہاں پہ وہ مزدوری کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کو زعفران جو کام کرتے کرتے ہاتھ کو خوشبو لگ جاتی ہے تو وہ کہا کرتے تھے ان سے کہ اپنے ہاتھ صاف کر کے وہاں سے نکلا کرو، یہ نہ ہو کہ وہ بیت المال کا وہ مال جس پر آپ کام کر رہی ہو وہاں اس کی کوئی چیز کوئی ذرہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے اور وہ آپ میرے گھر میں لے آؤ، اپنے کپڑوں کو لگا لو، تو میں اسے بیت المال میں چوری سمجھتا ہوں۔ اتنا وہ خیال کیا کرتے تھے کہ خوشبو بھی بیت المال کی اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کے بعد حدود اللہ کا قیام، اللہ کی حدود کو بڑی ایمانداری کے ساتھ نافذ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو گورنر کا بیٹا ہے، یہ کسی جج کا بیٹا ہے یا یہ میری نسل ہے یا یہ کسی خلیفہ، نہیں، ہر ایک چیز ہر ایک انسان کے لیے انہوں نے قانون برابر بنائے اور اس میں امانت کا، حدود اللہ کا خیال رکھا۔ اس کے بعد حکام کی نگرانی، تو جو گورنر حاکم وہ متعین کرتے تھے پھر اس کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد مال و اسباب کی فہارست یعنی فہرستیں انہوں نے تیار کی کہ کون سے علاقے سے کتنی زکوٰۃ لی گئی ہے، وہاں کتنی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے، بیت المال تک کتنی پہنچی ہے، ہر ایک چیز کی انہوں نے فہرست تیار کی، اس کا ریکارڈ تیار کیا تاکہ کل کو آنے والا کوئی خلیفہ ہو، آنے والا کوئی جج یا قاضی یا حاکم جو بھی ہے، اگر وہ ریکارڈ دیکھنا چاہے تو وہ بھی اسے پراپر مل سکے۔ تو انہوں نے اپنے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر نمایاں کام کیا گیا۔ اس کے بعد عدل و انصاف، حاکم اور محکوم میں برابری تھی، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، عدالت میں دونوں ہی برابر ہوتے تھے۔ نہ تو خلیفہ کو جو ہے وہ اس اعتبار سے ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ یہ خلیفہ ہے لہٰذا فیصلہ اس کے حق میں دے دو، ایسا نہیں تھا۔ آج کا دور تو ایسا ہے نا کہ جس کے پاس ذرا سا عہدہ ہوتا ہے تو وہ قانون کو اپنی طرف جھکا لیتا ہے، ایسا نہیں تھا خلفاء کے دور میں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی عدالت میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کتاب کا صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں، کتاب کا صفحہ نمبر 103 ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقدمے میں عدالت میں پیش کیے گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا،
انہوں نے احتراماً ان کے لیے جگہ خالی کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے پہلی ناانصافی ابھی کر دی ہے کہ وہ بھی فریق آپ کے سامنے ہے، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہم میں سے ملزم کون ہے، مجرم کون ہے، تو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. آپ نے مجھے خلیفہ جانتے ہوئے میرے لیے جگہ خالی کر دی، یہ تو آپ نے ناانصافی کی ہے. تو انہوں نے جج کی جو ہے وہ کلاس لے لی عدالت میں ہی. تو یہ تھے خلیفہ کہ حاکم اور محکوم میں کوئی فرق نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے دور خلافت میں یہ قاضی کی عدالت میں پیش کیے گئے. ان کا ایک کیس گیا ایک زرہ کے متعلق. زرہ ہوتی ہے جو جنگ میں پہنتے ہیں یہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار کے وار سے. اب ایک یہودی نے کیس کیا، انہوں نے کہا جی یہ زرہ تو میری ہے، حالانکہ اس نے جھوٹا مقدمہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے وہ گواہ ہے. تو عدالت سے جواب آیا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، تو اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ زرہ جو ہے وہ یہودی کو دی جائے گی. اور نتیجے میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہودی کو جب زرہ دی گئی وہ حیران ہو جاتا ہے کہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جج جس نے فیصلہ میرے حق میں دیا وہ دراصل انہی کی ہی جو ہے وہ نوکری کر رہا ہے، وہ انہی کا متعین کیا ہوا ہے، تنخواہ انہی سے لیتا ہے، لیکن فیصلہ میرے حق میں دے دیا. کس لیے؟ اصولوں کی بنا پر. وہ وہیں پہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ تھا خلفائے راشدین کے دور میں عدل و انصاف کا پیمانہ. اس کے بعد جہاد اور قیام امن. سپہ سالاروں کو وہاں پہ نصیحت کی جاتی ہے اس دور میں کہ وہاں جا کر آپ نے سب سے پہلے دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے. قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر قبول کرتے پھر انہیں جزیے کی طرف آمادہ کرنا ہے. اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیں گے پھر آپ نے اعلان جنگ کرنا ہے، اور اس میں بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو ان پر ظلم نہیں کرنا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اسی طرح نہتے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، وہاں کی چیزوں کو، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. تو یہ انہوں نے سپہ سالاروں کو نصیحت کی تھی، اس لیے کہ جہاد کی اصل شکل جو ہے وہ باقی رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ قیام امن کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دی. جب خارجیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا تو صحابہ نے حکم مانگا، جو ہے وہ فرمایا کہ گزارش کی، اے امیر المومنین اگر آپ اشارہ کر دیں تو ہم ان خارجیوں کو مدینہ کے اندر ہی ختم کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی خون نہیں بہانا چاہتا، میں امن جو ہے وہ چاہتا ہوں. اور انہوں نے قیام امن کے لیے جو ہے وہ اپنی جان تک نچاور کر دی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام امن کے لیے خوارج کی سرکوبی کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک خلافت چھوڑ دی. کس لیے؟ کہ کہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کوئی بڑا اختلاف نہ ہو جائے اور کوئی بڑی جنگ دوبارہ سے پھر سے نہ ہو جائے. انہوں نے کیا کیا؟ خلافت سے دستبردار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، اور انہوں نے وہ صلح خلافت سے دستبردار ہو کر کروائی تھی. تو یہ تھا صحابہ کرام کا جو ہے وہ قیام امن کی جو ان کی کوشش تھی. اس کے بعد اقلیتوں سے حسن سلوک. اقلیت وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب اور نظریات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے تعداد میں کم ہوتے ہیں. کسی ریاست میں اگر کوئی مذہب کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے کم ہو تعداد میں، وہ اقلیت کہلاتے ہیں. جیسے مسلمانوں کی ریاست میں غیر مسلم کم ہوتے ہیں، غیر مسلموں کی ریاست میں مسلمان کم ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کی ریاست میں خلفائے راشدین کے دور میں انہیں زندگی، مذہب اور رائے میں آزادی تھی. وہ زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنی رائے دینے میں آزاد ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے لہٰذا یہ رائے نہیں دے سکتا. اس کے بعد ان کے لیے وظائف تھے کہ جو شخص ضعیف ہوتا، کمزور ہوتا، یا مالی اعتبار سے جو ہے کمزور ہوتا، یا اس کے پاس نوکری نہیں ہوتی، اس کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا. یہ کون تھے؟ غیر مسلم تھے. اسی طرح جزیے میں کمی. غیر مسلم بدلے میں جزیہ دیتے ہیں ریاست میں رہتے ہوئے، جبکہ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اگر ان کی بنتی ہے تو جزیہ جو ہے اگر کوئی زیادہ صاحب استطاعت نہیں ہوتا تو اس کے جزیے میں کمی کر دی جاتی کہ اس کی نوکری کے حساب سے، اس کی تنخواہ کے حساب سے، اس کی آمدنی کے حساب سے اس کا جزیہ متعین کیا جاتا. تو یہ تھا کہہ لیں کہ اقلیتوں سے حسن سلوک. اب احتساب کے بارے میں پڑھتے ہیں. خلفاء کے دور میں احتساب کیسا تھا؟ خلیفہ کا احتساب سب سے پہلے ہوتا تھا. خلیفاؤں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر ہم ٹیڑھے ہو جائیں، غلط ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا. اسی طرح گورنروں اور حکام کا احتساب ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگایا کرتے تھے اور گورنروں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر ان کے بارے میں شکایات سنتے تھے، اور پھر ان کا جو ہے وہ جواب بھی دیا کرتے تھے اور اس کو عمل میں لاتے تھے. مثال کے طور پر
کیسے خلیفہ کا احتساب، کیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے انہوں نے کہا اے لوگو اگر آپ لوگ مجھے قرآن و سنت سے ہٹتا ہوا دیکھو گے یا مجھے اگر دیکھنا تو میری اصلاح کر دینا اور مجھے سیدھا کر دینا اور اس حکم پر عمل نہیں کرنا جو میرا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پر کھڑے تھے، ایک شخص سوال کرتا ہے اے امیر المومنین آپ کے پاس دو کپڑے کہاں سے آ گئے، جبکہ بیت المال سے سب کو جو ہے وہ مال غنیمت سے ایک ایک کپڑا ملا ہے، آپ کے پاس دو کپڑے کہاں سے آئے؟ ان کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو اپنے حصے کا سوٹ جو کپڑا تھا وہ گفٹ کیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے، ان کو دے دیا ہے، تو لہٰذا ان کے پاس وہ دو کپڑے ہو گئے۔ یعنی یہ ایک عام انسان کا سوال تھا، کس کے بارے میں؟ خلیفہ کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی عدالت میں اپنا کیس ہار گئے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر جو تھے یہ خلیفہ گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور یہ جو تھے بیٹے تھے ان کے۔ اب بیٹے نے ریس لگائی، صحابی تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ریس لگائی اور ایک غریب انسان آگے نکل گیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس غریب انسان کو کچھ سزا دی کہ گورنر کے بیٹے سے آپ آگے نکل رہے ہیں۔ تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راؤنڈ پر نکلتے ہیں، دورے پر نکلتے ہیں، تو اس علاقے میں جب آتے ہیں تو وہ غریب فریاد لے کر آتا ہے کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا اس وجہ سے کہ میں نے ریس میں ان کو ہرا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹے دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہو گیا۔ انہوں نے بیٹے کو بھی جتنی سزا دی تھی اتنی باپ کو بھی دی، اس وجہ سے کہ آپ تو گورنر تھے، آپ نے تو اپنے بیٹے کی اصلاح کرنی تھی، آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ باپ بیٹے دونوں کو سب کے سامنے سزا دی۔ تو یہ تھا گورنروں کا احتساب، حکام کا احتساب، جو کہ خلفائے راشدین کا ایک بہت خوبصورت سنہرا دور ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ جو خلفاء تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا بہت خیال کرتے تھے۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی عمل، سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے پہلے وہ مقدم ہوتی تھی۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، بعد میں اپنی رائے دیتے تھے۔ ہمارے حکام تو الگ ہیں نا، وہ تو قانون بنا کر سوچتے ہیں کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، جبکہ خلفاء کام ہی وہ کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا۔ بعد میں اگر اس چیز میں کوئی چیز واضح نہیں ملتی تھی پھر وہ اپنی رائے سے کچھ نہ کچھ قانون بناتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اہل بیت کے لیے وظائف مقرر کیے۔ امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی گئی کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے وظائف مقرر کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بیت المال سے اہل بیت کا حق ہے۔ انہوں نے اہل بیت کے لیے وظائف مقرر کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5000 درہم مقرر کیے، اور وہی وظیفہ انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مقرر کیا۔ یعنی کہ اہل بیت کو سب سے مقدم رکھا، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، خاندان ہے۔ جب ان کو وظائف مکمل کر دیے، ان کے وظائف، ان کا جو اخراجات تھے وہ مکمل کر دیے گئے، بعد میں اپنے خاندان بنو عدی کے لیے انہوں نے آخر میں وظیفہ مقرر کیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ تھا خلفاء کا دور۔ اس کے بعد علمی ترقی، خلفائے راشدین کے دور میں علمی ترقی بھی بہت زیادہ تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے علمی مراکز قائم کیے ہر صوبے میں، ہر علاقے میں، اور اسی طرح عہد صدیقی میں دیہاتیوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا، دیہاتی لوگوں کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کیا گیا، دیہاتوں میں سکول بنائے گئے، علمی مراکز قائم کیے گئے تاکہ وہ دینی و دنیاوی تعلیم وہاں پر حاصل کر سکیں۔ اسی طرح عہد فاروقی میں معلمین کی تقرری کی گئی، صحابہ کرام جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو الگ الگ حصوں میں بھیج دیا گیا، یہ مصر بصرہ کی طرف چلے جائیں، یہ مصر کی طرف چلے جائیں، یہ شام کی طرف چلے جائیں۔ تو یہاں پر یہ کتاب کا صفحہ نمبر 105، یہاں پر آپ دیکھیں گے نا علمی ترقی، تو یہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے مختلف علاقوں کی طرف بھیجا گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف، اسی طرح عبادہ بن ثابت تھے، ابی بن کعب تھے، اور یعنی کہ کئی صحابہ کو کئی علاقوں کی طرف جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ آپ نے وہاں جا کر قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے، ادب، عربی اور لغت، ان تمام چیزوں کی لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ تو بچوں یہ تھا عہد خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیات۔ ان کے دور میں کون سی نمایاں خصوصیات تھیں اور کون کون سے کام ہوتے تھے، میں نے آپ کو پوائنٹس کی صورت میں وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بتا دی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔